الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کا بھی سونا فدیے میں دے دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے عقیدے کی اہمیت و فضیلت۔ کسی کام کو عمدہ طریقے سے انجام دینا، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہنا اور اپنے آپ کو یقین کے ساتھ اس سے بندھے رکھنے کا نام عقیدہ ہے۔ ارکان ایمان پر کامل و پختہ یقین کرنے کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ ایک ایسے یقین محکم اور نتیجے کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں شک و شبہ کی ادنا سی بھی گنجائش نہ ہو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا یعنی اس کی بندگی کرنا، اسی کی توحید کے تقاضے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اپنا مشکل کشا اور حاجت روا ماننا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ اگر ہم دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو اپنے عقیدے کو ہر قسم کے شرک سے پاک و صاف کریں۔ صحیح عقیدہ ہی اصل بنیاد ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے، اور اسی سے اعمال بھی درست ہوتے ہیں، اور یہی قبولیت اعمال کا مدار بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کرے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں امن و امان، چین و سکون، تمکین فی الارض کا واحد ذریعہ اور سبب توحید باری تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راست پر ہے۔ اس کی طرف علماء کرام اور خطبہ مساجد کو خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام بلاتے رہے، بلکہ ہر نبی اور ہر رسول کی تعلیمات کا صرف یہی نقطہ رہا، کیونکہ اس بیج سے اسلام کا درخت نکلتا ہے۔ اسی مسئلے کو تمام آسمانی کتابوں میں زبردست اہمیت اور وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔
اسی بنیاد کو تسلیم کرنے والے جنتی کہلاتے ہیں اور انکار کرنے والے جہنمی ٹھہرتے ہیں۔ عقیدہ توحید جن و انس کا مقصود ہے، مطلب ہے توحید نہ صرف انسان کا مقصد وجود ہے بلکہ جنات کو بھی اللہ رب العالمین نے توحید یعنی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جیسے سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ عقیدہ توحید ہی تمام انبیاء کا دعوتی مشن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کسی اور کو معبود برحق نہیں ماننا اور پس میری ہی عبادت کرنا۔ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبود کی عبادت سے اجتناب کرو۔ انسان محض اپنی عقل و فہم سے نہ ہی راہ نجات کا تعین کر سکتا ہے اور نہ ہی حق و باطل کے درمیان امتیاز، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو محدود اوصاف و خواص کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ رب کی رضا کو اپنی عقل سے متعین کر لے یا اپنی خود ساختہ تعلیمات یا عبادات سے رب کی رضامندی حاصل کر لے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی ہدایت کا سامان بھی پہنچایا اور اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب ہدایت نازل فرمائے جس کی تبلیغ اور تفہیم انبیاء علیہ السلام کے ذمہ داری ٹھہرائی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دے شاید کہ وہ غور و فکر کرے اور انہی کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہدایت رضا الہی مقدر فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر انسانی خواہشات کو اپنا رہنما و رہبر مان لیا جائے تو ہدایت کے بجائے گمراہی ہاتھ آئے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ مومنون میں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں نے صحیح اسلامی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا اور اپنی عقل و نظر کو نصوص شریعہ پر مقدم کرتے ہوئے فکر و عقیدے کی بے انتہا گمراہیوں میں ڈوب گیا۔ انہوں نے میڈیا پر اس قدر اعتماد کر لیا کہ اس پر پیش کی جانے والی ہر شے منزل من اللہ دکھائی دینے لگی۔ آبا و اجداد کے طور طریقوں کو انہوں نے اندھی تقلید کے سہارے بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدعتی رسومات میں، صوفیانہ تماشوں میں اور شرکیہ اعمال میں انہیں حقیقی اسلام دکھائی دینے لگا، اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ منکرات کو کوئی اچھا سمجھنے لگا ہے تو کوئی رقص و سرور میں مست دکھائی دیتا ہے، اور کوئی قوالی کی محفلوں میں سکون تلاش کرتا نظر آتا ہے، کوئی تعزیے کی محفلوں میں شرکت کو نیکی سمجھتا ہے۔
ہے تو کوئی ماتم کو ثواب تصور کرنے لگا ہے، کوئی غیروں کی عیدوں پر خوشیاں مناتا ہے تو کوئی وحدت ادیان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی ارکان اسلام کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے تو کوئی دین کی مسلمات کا انکار کرتا نظر آتا ہے۔ الغرض اسلام اور مسلمانوں کو جس قدر نقصان اپنوں نے پہنچایا اس قدر نقصان غیروں نے نہیں پہنچایا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی افکار ہی امت کی تباہی کا سبب ہے تو ہم غلطی پر ہیں، کیونکہ اسلام اور مسلمان کی بربادی جس چیز سے مکمل ہو رہی ہے وہ علماء سو اور نام و نہاد صوفیت کے فتنے ہیں۔ قرآن و سنت کے احکامات و ہدایت پر عمل کرنے کا صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے طرز فکر اور طریقے عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کا اور اس کے بجائے دین کو اپنے طور سے سمجھنے والوں اور اپنی ناقص عقل وجدان پر کامل بھروسہ کرنے والوں نے اس میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ جب انسان اپنی عقل ہی کو سب کو سمجھنے لگتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے دور ہو کر فکر و عقیدے کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی ہلاکت کا سامان خود فراہم کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو جھٹلایا۔ نفسانی خواہشات کی پیروی ایک ایسا روگ ہے کہ روگ جسے لاحق ہو جاتا ہے وہ حق بات سننا کبھی گوارا نہیں کرتا اور حق بات کی پیروی پر آمدہ کبھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ قصص میں ارشاد فرمایا پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے جائے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر فکر و عقیدے کی گمراہیوں سے نجات پانا ہے تو فہم سلف کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا اور اسی کو اپنے لیے حرز جاں بنانا ہوگا اور اپنی ناقص عقل پر کامل بھروسے کو ترک کرنا ہوگا، اندھی تقلید سے توبہ کرنا ہوگا، علماء سو سے دوری اختیار کرنی ہوگی اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی ہوگی کہ وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے انحراف سے بچائے اور سیدھی راہ پر چلائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم